بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو، تمہاری دعا کو قبول کروں گا. دوسری آیت میں یہ فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں. آگے فرمایا، اس کی جو بھی دعا ہوتی ہے میں اسے قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہیں دعا کے اندر کمی تو نہیں ہو رہی ہے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی دعا مانگنا چھوڑ دے. جب آدمی دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے تو گویا یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے نہ مانگے. اس لیے ہمیں آہستہ آہستہ پہلے 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ تنہائیوں میں، اور یہ جو ہم اجتماعی دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ تو ہم صرف اس لیے کہتے رہتے ہیں آمین آمین، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کب یہ برحمتک یا ارحم الراحمین کہے، اور اس کے انتظار میں بعض لوگ اس دعا میں جہاں اجتماعی بڑی دعا ہوتی ہے برابر والے سے یہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ کب ختم ہوگی دعا. اور بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ خود دعا نہیں کرتے ہیں بلکہ دوسروں سے کہتے رہتے ہیں. ہاں یقیناً ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے. ایام حج میں ایک مرتبہ میں حضرت مولانا سید خلیل حسن میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند کے رہنے والے تھے، بڑے بزرگ تھے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، تو وہاں حرم میں ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی. ایک حاجی صاحب ہر نماز میں ان کے پاس میں برابر میں آ کر کے بیٹھتے تھے، اور آتے ہی سب سے پہلے یوں کہتے تھے کہ حضرت میرے لیے دعا کیجیے. پھر اس کے بعد دوسری نماز میں حضرت میرے لیے دعا کرنا. ایسے ہی روزانہ ان کا معمول تھا. تو ایک دن حضرت مولانا میاں سید خلیل حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حاجی صاحب تم کچھ مت کر لینا، میں کرتا رہوں گا. تو ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دعا کرانا. دعا کرانے سے کام نہیں چلے گا، دعا لینے سے کام چلے گا. دعا دل سے لی جاتی ہے، دعا خدمت سے لی جاتی ہے. بزرگوں کی، والدین کی، بڑوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، یتیموں کی خبرگیری کرنا، ان کی ضرورت میں کام آنا، تو پھر دعا ملتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے. صرف زبان سے دعا نکلنا یہ کوئی زیادہ کارآمد نہیں. اس لیے ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اپلیکیشن لگاؤ، میں اسے قبول کروں گا، منظور کروں گا. ارے بھئی سرکاری طور پر اگر کہہ دیا جائے کہ یہ فلاں فارم جو ہے وہ بھر دو، اس کے بعد میں اس کے اندر جو بھی مطالبہ ہوگا وہ منظور کر لیا جائے گا، دیکھو لاکھوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے. اور یہاں اعلان ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے افطار سے پہلے کتنے لوگوں کو معاف فرماتے ہیں. تہجد کے وقت میں ہے، قبولیت کے وقت کتنے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے اور افطار کا وقت ہے، پھر سحری میں ہر آدمی اٹھتا ہی ہے، اور رات کے آخری حصے میں تو ویسے ہی دعا قبول ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادگان سے فرمایا تھا کہ میں رات کے آخری حصے میں تمہارے لیے دعا کروں گا.
تو آخر حصے میں تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے گناہوں کو معاف کروانے والا کہ جس کے گناہ معاف کر دیے جائے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کبھی ہمارا یہ رمضان کا حصہ تنہائی میں دعا کے اندر کبھی کمی تو نہیں ہو رہی ہے. اس لیے تنہائی میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا ضرور قبول ہوتی ہے. دعا کے فائدے جو ہے وہ بہت ہیں. یا تو جو کچھ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ مل جاتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا پھر کم سے کم وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے. ایک بہت بڑے بزرگ قاری صاحب، قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مدینہ المنورہ میں رہتے تھے، وہیں انہوں نے ہجرت کر لی تھی اور قرآن غضب کا پڑھا کرتے تھے. حضرت قاری صاحب جو ہے وہ نابینا تھے. حضرت کی خدمت میں ایک آدمی نے آ کر کے اشراق کے وقت ریاض الجنہ میں، اس زمانے میں اتنی بھیڑ نہیں ہوا کرتی تھی، ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے. حضرت نابینا تھے، تو حضرت نے اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد میں دعا شروع کی. وہ صاحب نے دیکھا 10 منٹ میں ختم ہو جائے گی، 20 منٹ میں ختم ہو جائے گی، بالآخر وہ آدھا گھنٹے کے بعد میں وہ تو دعا اپنی پوری کر کے چلے گئے. اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کا اختتام ظہر کی اذان پہ کیا. ایسے لوگ تھے، اللہ سے اس طرح مانگتے تھے. ارے ایک بچہ روتا ہے تو ماں اسے دودھ پلاتی ہے، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے، تواضع اختیار کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو. مانگنے سے دنیا والے ناراض ہوتے ہیں، اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، عزیزو، دوستو، دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کرو. افطار کی تیاری میں، مختلف چیزوں کی تیاری میں یہ صرف زبان کے الفاظ ادا کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ 10 منٹ پہلے تیار ہو کر کے اپنے لیے، امت کے لیے، تمام پریشان حال لوگوں کے لیے اور موجودہ اس وبا کے لیے اللہ سے کے حضور میں دعا مانگو. اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.